پہلے تو یہ بتائیں کہ واقعی پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے یا آپ کا گورنر جو کے پی کے میں کنڈی بیٹھا ہوا ہے وہ یہ واقعی یہ چاہتا ہے کہ جناب گنڈا پور کو سی ایم کی سیٹ سے سی ایم کے آفس سے ہٹا دیا جائے؟ کیا ایسی کوئی بات ہے یا یہ ایسی کوئی باتیں ہی چل رہی ہے ساری؟ رانا صاحب بات دیکھیں جہاں پہ دھواں ہوتا ہے وہاں آگ تو لگی ہوتی ہے نا. کچھ نہ کچھ تو بات ہے. اچھا. بات یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے. مولانا فضل الرحمان ایک بڑے ریسپیکٹیبل ہمارے جو ہے لیڈر ہیں اور دوست بھی ہیں ہمارے. اور اس کے علاوہ جو کے پی کے میں صورتحال ہے آپ دیکھیں کہ حملہ ہمیشہ وفاق پر ہوتا ہے. جب یہ کال دیتے ہیں تحریک کا تو وہ کے پی کے سے ہوتا ہے. تو کے پی کے کو انہوں نے دوسرے صوبوں سے اور وفاق سے ایک علیحدہ کر دیا ہے اور یہ پالیسی چیف منسٹر کی ہے. دیکھیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور قابل نہیں ہے وزیر اعلیٰ بننے کا, لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں وہ جیل میں ہیں, وہ ان کا ایک فیصلہ نہیں ہوتا ہے, یہ ڈفرینٹ لوگ فیصلے کرتے ہیں. بہرحال اس کو بنا دیا گیا ہے. اب وہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں وہاں پر. تو یہ حقیقت ہے کہ گورنر صاحب بھی ناخوش ہیں کیونکہ وہ بیٹھے ہیں وہاں پر. گورنر صاحب کو بھی وہ تنگ کرتے رہتے ہیں. گورنر صاحب چاہے اگر پارٹی کی یہ پالیسی ہماری بن جائے, کیونکہ کے پی کے کا گورنر پیپلز پارٹی کا ایک جیل ہے. پیپلز پارٹی اگر چاہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ جو پچھلی حکومت پی ٹی آئی کی 2022 میں اگر گئی ہے تو یہ کسی اور کی مہربانی نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی نے سارے ایفرٹس کر کے یہ حکومت گرائی ہے. تو ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں اور حکومت گرانا بھی جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. جس دن فیصلہ ہوگا تو یہ ہمارے لیے 48 گھنٹے کا کام ہے کے پی کے کی حکومت گرانا. یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ کہ جناب 48 گھنٹے میں آپ حکومت پی ٹی آئی کی گرا سکتے ہیں. دس از واٹ یو آر سیئنگ کلیئرلی. نمبر ہے ہمارے پاس. نمبر آپ کے پاس ہے؟ اگر پارٹی نے یہ ڈیسیشن لیا, یہ اگر پارٹی نے ڈیسیشن لیا. اچھا, میں نے کہا یہ بات. اچھا, تو ابھی تک آپ نے ڈیسیژن نہیں لیا, لیکن اگر آپ گرانا چاہیں حکومت, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ 24 گھنٹے میں کتنے 48 گھنٹوں میں گرا سکتے ہیں حکومت. 2 دن میں بالکل. ہم نے کہا نا کہ دیکھیں زرداری صاحب کو پتا ہے, حکومت بنانا بھی جانتے ہیں, حکومت گرانا بھی جانتے ہیں. جن کی حکومت بنا کے دی ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زرداری صاحب کو ناخوش کر کے یا جو رومرز چلوا کے یا رومرز مل اگر وزیر اعظم ہاؤس کے کسی دفتر میں بیٹھ کر وہ چلا رہے ہیں تو زرداری صاحب کو سب پتہ ہوتا ہے. تو وہ گرانا بھی جانتے ہیں, بنانا بھی جانتے ہیں اور گرانا بھی جانتے ہیں. تو پارٹی کی ڈیسیشن ابھی نہیں ہے کہ کے پی کے کی حکومت کو گرانی ہے نہیں گرانی ہے. جب گرانی ہوگی نا تو سب کو پتہ چل جائے گا. تو یہ آپ نہیں ایک منٹ رک جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی سازش ہو رہی ہے. دس از واٹ یو آر سیئنگ. کیا مطلب کیا, اس کو کلیئر کریں بات کو ذرا. دیکھیں میں کلیئر کرتا ہوں. پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ پریزیڈنٹ زرداری کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی تھی کہ ایک نیا امینڈمنٹ آنے والا ہے اور وہ پاورز پریزیڈنٹ زرداری سے لے کر کسی اور کو دیا جا رہا ہے. اس طرح کی باتیں چل رہی تھی. 1-2 وزیر بھی جو نون کے تھے وہ ایکٹیو تھے اس میں, ٹھیک ہے نا. اس کو پھر ڈینائی کیا پرائم منسٹر. میں یہ پھر واضح کروں, پرائم منسٹر بذات خود شہباز شریف وہ کوئی سازش نہیں کرتے, نہ کبھی انہوں نے پہلے کی ہے نہ ابھی وہ کر رہے ہیں. لیکن جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں نا, وہ ان کو جس طرح عمران خان کو ارد گرد کے لوگوں نے ڈبویا ہے, اس طرح اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ پھر غلط مشورے دیتے ہیں. اور پھر جو ہے کہا جاتا ہے جی ہمیں نہیں پتہ ہے, یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے, پتہ نہیں سوشل میڈیا میں کہاں سے آیا. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کہاں سے چل رہی ہوتی ہے, کدھر سے چل رہی ہوتی ہے, کس کمرے سے چل رہی ہوتی ہے. تو یہ نہ کہے نا, یعنی ہم تو دیکھو بائی ڈیفالٹ جو ہے نا ہم پروفیشنل ہیں اور یہ پروفیشنل نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ حکومت کیسے چلتی ہے, حکومت کیسے بناتے ہیں, حکومت کیسے گراتے ہیں, حکومت کو کس طرح مقبول کرنا ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کتنی غیر مقبول حکومت ہے کیونکہ اتنی مہنگائی ہے. لوگوں کے پاس میرے حلقہ لیاری میں 16 گھنٹے لائٹ نہیں ہے, پانی نہیں ہے. حالات ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں بجٹ کے اندر ہمیں کہا گیا کہ جی ہم سندھ کو بجٹ دیں گے, فنڈ دیں گے. جب انہوں نے مذاق کیا ہمارے ساتھ, میں نے اپنے تقریر میں بھی یہ بات کہی جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے, میں نے یہی کہا کہ یہ تو ایک مذاق انہوں نے کیا تھا بجٹ میں کہ موٹر وے جو ہے وہ سکھر ٹو کراچی حیدرآباد تک, اس کے لیے 15 ارب روپے انہوں نے سینکشن کیا, جبکہ 400 ارب کا ایسٹیمیٹ تھا جو ان کا بنا ہے.
تو اس طرح کے بہت سارے مذاق انہوں نے دیے. سندھ میں کچھ نہیں دیا انہوں نے. سندھ صرف چل رہا ہے, سب سے بڑا ریونیو جنریٹڈ صوبہ سندھ ہے پورے پاکستان میں. کراچی سب سے بڑا آپ کو پتا ہے کہ ریونیو جنریٹڈ ہے. میں اس کراچی کے حلقے کا MNA ہوں. میں جب خود رو رہا ہوں کہ نہ ہمیں فنڈز ہیں, نہ K4 کے اوپر پانی کے اوپر جو ہے نہ کوئی انہوں نے کام کیا ہے وفاقی حکومت نے, نہ یہاں پر جو ہے ہمیں فنڈز دیے گئے کہ ہم یہاں پہ بریجز بنائیں. یہ سارے جتنے ریونیو ہیں یہ سندھ گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں شاہراہ بھٹو کتنا بڑا ایک یہ کام جو ہے سندھ گورنمنٹ اینڈ پلس اس میں پرائیویٹ بھی اداروں نے اس پہ سپورٹ کیا. یہ ہم اس طرح کے کام کر رہے ہیں. لیکن موٹر وے اگر بنتا ہے تو صرف پنجاب میں بنتا ہے. یہاں تک کہ لاہور سے رائیونڈ تک جو ہے ایک لنک روڈ موٹر وے بنایا جا رہا ہے. تو یہ کیسا مذاق ہے؟ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو دل میں ایک دوسرے کے لیے دوریاں پیدا ہوں گی. پر دوریاں پیدا اس وقت ہوتی ہیں جب آپ لوگ رومرز بھی پھیلاتے ہیں. دوریاں پیدا ہوتی ہیں جب آپ سندھ کو اپنا نہیں سمجھتے اور یہ کہتے ہیں سندھ میں ویسی ایک بھی ہمارے ووٹ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے ووٹ ہے تو ہم ان کو کیوں دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیریسلی سوچنا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو کہ وہ کون سے اس کے 3 وزیر ہیں, وہ کون سے 3 وزیر ہیں جو یہ سارے سازش کر رہے ہیں. ان تینوں وزیروں کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے دیں گے اگر ان کو نہیں پتا ہے. آپ بتائیں کون سے 3 وزیر ہیں؟ نہیں میں اس طرح نہیں بتا سکتا ہوں نا. کس طرح پتا ہے کہ بتائیں گے؟ میری اپنی کلاس ہو جاتی ہے. میں تو اتنا مظلوم انسان ہوں کہ میری اپنی کلاس ہو جاتی ہے. ابھی آپ کا کیمرہ مین ادھر بیٹھا تھا تو اس سے دیکھا یہاں پر کیسے کیسے حالات کا اب میرے ساتھ ہو رہے ہیں. یہاں پہ پبلک کا رش, آپ کا پریشر کہ بھئی انٹرویو بھی آپ کو دینا ہے, پھر ابھی بیٹھ کے حجامہ بھی کروایا, اپنا خون ٹپک رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کیمرہ مین آپ کا دیکھ رہا ہے, لیکن آپ کے لیے مجبوری میں بیٹھنا پڑتا ہے. ظاہر ہے آپ کو ٹائم دیا ہے تو یہ باتیں مجھ سے نہ پوچھیں نا. ویسے اپنا مائنڈ شارٹ ہے آج. اچھا مائنڈ شارٹ ہے آپ کا. چلیں مطلب آپ کہتے ہیں جی 3 وزیر جو ہیں وہ سازش کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی نام نہ لیں, نام نہ لیں. اچھا نہیں تو آپ کی کلاس ہو جائے گی. چلیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بات ہے آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ کو حکومت بنانی بھی آتی ہے زرداری صاحب کو, گرانی بھی آتی ہے زرداری صاحب کو حکومت, اور آپ 3 وزیروں کا بھی بتا رہے ہیں وہ کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب یا پرائم منسٹر صاحب کبھی سازش میں انوالو نہیں ہوتے ہیں, لیکن وزراء جو ہیں 3 وزراء جو ہیں وہ جناب کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں. تو اگر یہ ساری باتیں ہیں تو ان کے پاس میجورٹی تو آ گئی ہے حکومت کے پاس, کیا ابھی بھی ان کو آپ کی ضرورت ہے؟ جی یہ جو MNAs ملے ان کو, میں نے اپنے تقریر میں کہا, انہوں نے مائنڈ کیا کیسے کیوں کہا, خیراتی نمبرز جو ان کو ملے, خیراتی MNAs ان کو ملے ہیں. پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آگے بیٹھ گئے, انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ MNA بنیں گے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.